دو باتیں قابل غور ہیں، دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ شہید کے جسم پر کسی بھی قسم کا کوئی زخم آئے قطعاً اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے، اسی تعلق سے ایک شخص نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت جی بتائیں کہ اگر جسم کاٹا جائے گا تو درد تو ہوں گے، تکلیف تو ہوگی، لیکن ہم نے پڑھا کہ جب درد جو ہے تکلیف جسم کاٹا جائے گا تو تکلیف نہیں ہوگی، درد کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تکلیف تو ہوگی، درد کا احساس، درد تو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی روشنی میں سورہ یوسف کا واقعہ بیان سناتے ہیں کہ مصر کی عورتیں زلیخا کے گھر دعوت میں آئی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد مصر کی عورتیں زلیخا کو طعنے دے رہی ہیں کہ زلیخا تم تو ایک شہزادی ہو، یوسف تو ایک غلام ہے، ایک بردہ ہے، اور تم اس پر عاشق ہو گئی ہو، ان پر اپنی جانیں قربان کر رہی ہو۔ زلیخا نے معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ زلیخا نے کہا، سنو، اگر تم ایک نظر میرے یوسف کو دیکھ لو تو پھر طعنے میں کبھی بھی اپنی زبان کو نہیں کھول سکو گی۔ اللہ اکبر۔ ان عورتوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج ہم یوسف کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ جب ان کی نظریں ان کے چہرے حضرت یوسف علیہ السلام کی چہرے پر پڑی، عورتوں کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، قرآن پاک اس کو ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ اللہ اکبر۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بڑائی بولنے لگی، جب دیکھا تو اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ دی اور کہنے لگی، یہ تو جنس کوئی بشر سے نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، فرشتہ کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ ان کے چہرے سے وہ جلوہ نما ہوا، سبحان اللہ۔ آئیے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے لیکن قطعاً انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ ہاتھ کٹ رہے ہیں لیکن تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ معلوم ہے، سبب یہ ہے کہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا رخ زیبا موجود ہے، ان کا حسن ان کے چہرے کے سامنے موجود ہے، اس لیے ان کا جسم کاٹا تو گیا لیکن تکلیف نہیں ہوئی، جسم کٹ گیا لیکن درد نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب سامنے یوسف ہو تو جسم کٹ جائے اور درد کا احساس نہ ہو تو پھر آپ اندازہ کریں کہ سامنے اگر خالق یوسف ہو تو درد کا احساس کیسے ہو سکتا ہے، درد کا احساس کیسے ہو سکتا ہے، تکلیف کیسے ہو سکتی ہے۔ جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو اسے دیدار خداوندی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو زخموں کا درد نہیں ہوتا اور وہ اپنے رب کے دیدار میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے کٹے ہوئے جسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں ایک بات ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مصر کی عورتوں نے اپنے جسم کاٹ دیے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ اپنے جسم کاٹنے کے بجائے اپنے دل کو کاٹ کر رکھ دیتی۔ اللہ اکبر۔ اسی میں میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں
ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مصر کی عورتیں ہیں اور مصر کی عورتیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہے ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ کٹنا یہ بغیر الاختیار ہے، کٹنا یہ اختیار میں نہیں ہے، کٹ گیا، لیکن کٹانا یہ اختیار میں ہے، یہ بالاختیار ہے۔ کٹنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کٹانا یہ مشکل ہے، کٹانا یہ بہت مشکل کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت کیونکہ اسے خدا جو ہے دیدار خداوندی نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو درد کا تکلیف، اس کے جسم کے کٹے ہوئے درد کا تکلیف نہیں ہوتا، ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے رب کی دیدار میں اتنا محو اور مستغرق ہو جاتا ہے کہ ان کے جسم پر دشمن کے گھوڑے کے ٹانگے روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن شہید اپنے رب کی دیدار میں اتنا محو ہو جاتا، اتنا غم ہو جاتا، اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ جسم کو گھوڑے کی ٹانگے جو ہے روند رہے ہیں، لیکن ان کو درد کا احساس نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی ہے۔